ہندوستان میں مسلمان آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی اقلیت ہے۔ ان کا ووٹ کئی ریاستوں میں انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی تعداد اتنی ہے، ان کے پاس اتنا ووٹ ہے، تو ان کی سیاسی آواز اتنی کمزور کیوں؟ آئیے آج اسی موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے۔ یہ بات درست ہے کہ مسلمان ایک بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن صرف ووٹ بینک کسی بھی کمیونٹی کو، کسی بھی قوم کو طاقتور نہیں بنا سکتا ہے۔ طاقت تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ سیاسی شعور، واضح ترجیحات، منظم حکمت عملی اور اسی طریقے سے ڈائیلاگ کی صلاحیت، مذاکرات کی صلاحیت۔ اگر ہر انتخاب میں، ہر الیکشن میں ہماری حکمت عملی کا جو محور ہے وہ صرف اس سوال کے ارد گرد گھومے کہ ہم کو کس کو ہرانا ہے اور کس کو جتانا ہے، تو ہم ایک رد عمل دینے والی قوم یا ایک ری ایکٹیو کمیونٹی بن سکتے ہیں، لیکن پالیسی بدلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہوگی یا پالیسی بنانے والی طاقت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک بات۔ ایک سوال ہے مسلم نمائندگی کا۔ پارلیمنٹ، اسمبلیوں یا جو لوکل باڈیز کے ادارے ہیں، ان میں مسلمانوں کی مناسب نمائندگی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک سوال اور ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا نمائندہ جو اپنی پارٹی کی پالیسیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہو، جو قانون سازی میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا ہو، جو عوامی ایشوز کو، پبلک ایشوز کو، عوامی مسائل کو طاقت کے ساتھ نہیں اٹھا سکتا ہو، تو کیا صرف اس کا موجود ہونا ہمارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں صرف مسلم چہروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مؤثر مسلم نمائندگی کی ضرورت ہے۔ اور یہ مؤثر نمائندگی مسلم اور غیر مسلم دونوں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مسئلہ یا ایشو یہ آئین کا ہو، انصاف کا ہو، قومی مفاد کا ہو اور اسی تناظر میں گفتگو کی جائے۔ ایک اور مسئلہ جو عام طور سے سمجھ میں آتا ہے، جس پر گفتگو ہونی چاہیے، جس کو سمجھا جانا چاہیے، کہ ہم بعد میں جاگتے ہیں، یعنی ہماری پولیٹکس جو ہے وہ ری ایکشن کی پولیٹکس ہوتی ہے۔ کوئی اشتعال انگیز بیان سامنے آیا، کسی کی گرفتاری ہو گئی، کہیں کشیدگی ہو گئی، کسی ادارے پر کارروائی ہو گئی، تو پھر احتجاج شروع ہو جاتا ہے، بیان بازی ہوتی ہے، مذمتی قراردادیں پیش کی جاتی ہیں اور آخر میں کٹھور شبدوں میں اس کی نندا کر کے ہماری پولیٹکس بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ ایکٹیو پولیٹکس نہیں ہو سکتی ہے، پرو ایکٹیو پولیٹکس ہونی چاہیے، یہ ری ایکٹیو پولیٹکس ہے۔ ہماری سیاست کو صرف رد عمل کے ارد گرد نہیں گھومنا چاہیے، ہمیں اپنے سیاسی ایجنڈے میں ان سوالات کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ مسلم علاقوں میں سرکاری اسکولوں کی حالت کیا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں، مسابقتی امتحانات میں کہاں کھڑے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں ہماری شرکت کتنی ہے، روزگار کے کتنے مواقع ہیں، چھوٹے کاروبار کے لیے سرمایہ اور سہولتیں کیسے مل سکتی ہیں۔ تو یہ سب وہ سوال ہیں جو ہماری پولیٹکس کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے شعور کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے سیاسی جماعتوں سے وفاداری کا یا تعلق کا۔ یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ پولیٹکس میں دوستی اور دشمنی پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، تو کسی بھی جمہوریت میں سیاسی وفاداری بھی مستقل نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے۔ پرماننٹ چیز ہے عوامی مفاد، عوامی حقوق، یہ پرماننٹ ہے۔ تو مسلمانوں کو ہر پولیٹیکل پارٹی سے، ہر سیاسی جماعت سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، قانون کی حکمرانی کے بارے میں، رول آف لاء کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، اقلیتوں کے آئینی جو حقوق ان کو ملے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے۔ اس پہ ان سے گفتگو ہونی چاہیے، اور پھر جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ کارکردگی اور پالیسی کی بنیاد پر ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے۔ ایک بات جو اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے جو اس کے یوتھ ہوتے ہیں، جو اس کے نوجوان ہوتے ہیں، وہ اس کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا ایسٹ اور سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔
ہمیں اپنے نوجوانوں کو صرف ووٹر نہیں لیڈر بھی بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے، ان کو تیار ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ ان کے اندر قانون کی سمجھ ہونی چاہیے، آئین کی سمجھ ان کو پیدا کرنا پڑے گا، ان کو پارلیمنٹری سسٹم کو سمجھنا پڑے گا، الیکشن پروسیس کو سمجھنا پڑے گا، اور لوکل باڈیز میں جو کام کرنے کے طریقے ہیں ان کو جاننا ہوگا، بجٹ اور قانون سازی وغیرہ کو سمجھنا ہوگا، اور سب سے بڑی بات ان کو یہ سمجھنی ہوگی کہ ان کا کام، سیاست میں ان کا کام صرف جلسے کرنا، نعرے لگانا اور انتخابی مہم میں حصہ لینا نہیں ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہر نوجوان کو سمجھنا چاہیے۔ ہر الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے کہ نوجوان کتنا ایکٹیو رہتے ہیں اور بس زندہ باد مرد آباد، اور الیکشن کی مہم میں ساری توانائی اپنی لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی بھی پولیٹکس ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سیاست نعروں کا نام نہیں ہے، جلسوں کا نام نہیں ہے، سیاست دراصل معاشرے کے مستقبل کے فیصلوں میں حصہ لینے کا نام ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک سوال اور آتا ہے لیڈرشپ کرائسس کا، قیادت کا بحران۔ یہ ہر فیلڈ میں ہے، پولیٹکس میں بھی ہے۔ ہم اکثر کسی ایسے لیڈر کی تلاش میں رہتے ہیں جو پوری قوم کی نمائندگی کرتا ہو۔ تو یہ بات دو وجہوں سے غلط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کے ہندوستان میں کوئی ایک فرد، کوئی ایک شخص پوری کمیونٹی کی جو سیاسی ضرورت ہے اس کو پوری نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو لیڈر بنائے ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ان کا کارنامہ عام طور سے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک رہیں پولیٹکس میں خود کو ریلیونٹ بنا کے رکھیں، اور جب جانے لگیں تو اپنی اولاد کو، خواہ وہ نکمی اور ناکارہ ہی کیوں نہیں ہو، قوم کی باغ ڈور سنبھال کے چلے جائیں۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو کسی ایک فرد کو لیڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے ایک ایسا سسٹم بنانے کی، قیادت کا، لیڈرشپ کا ایک پورا نظام بنانے کی ضرورت ہے، جس میں قانون کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہوں، معیشت کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہوں، تعلیم کے ماہرین ہوں، صحافی ہوں، ریسرچر ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، انتظامی امور کے ماہرین ہوں، اور ایسے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں جو آئین اور جمہوریت کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہے یہ کہ سیاسی طاقت کی بنیاد جو ہے نا وہ محلے میں پڑتی ہے۔ ہم قومی سیاست کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن حقیقی سیاسی تربیت جو ہوتی ہے، جو پولیٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے، وہ لوکل لیول پہ ہوتی ہے۔ جیسے اپنے شہر یا گاؤں کے اسکولوں کی حالت جاننا، بلدیاتی یا لوکل باڈیز کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنا، اپنے علاقے کے اسپتالوں اور دوسرے سرکاری جو ادارے ہیں ان کی نگرانی کرنا، سرکاری اسکیموں کی معلومات حاصل کرنا، اپنے نمائندوں سے سوال کرنا، یہ سب سیاست ہے، یہ سب سیاست کا حصہ ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو نوجوان اپنے محلے کے مسائل حل کرنے کی جد و جہد نہیں کر سکتا ہے، اس سے یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ وہ قومی سطح پر کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا حصہ بن سکتا۔ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، وہ ہے اعداد و شمار، اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا۔ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی مسائل کیا ہیں، ہماری معاشی صورتحال کیا ہے، الگ الگ سیکٹر میں ہماری نمائندگی کتنی ہے، سرکاری اسکیموں سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور سیاسی جماعتوں نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان میں کتنے پورے ہو رہے ہیں۔ جذباتی تقریریں جوش تو پیدا کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو اعداد و شمار ہوتے ہیں، وہ پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایسے مسلم سماج کو ایسے تھنک ٹینکس، ریسرچ اداروں اور پالیسی گروپس کی ضرورت ہے جو حکومتوں سے اور پولیٹیکل لیڈرز سے ڈیٹا کی بنیاد پر، اعداد و شمار کی بنیاد پر سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ مسلمان صرف اپنے مسائل کی بات نہیں کریں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ مسائل اہم ہیں، ان کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے، ان کے لیے بات ہونی چاہیے، لیکن صرف اپنے مسائل کی بات نہیں کریں۔ مسلمان کو ہندوستان کے تمام بڑے مسائل پہ بات کرنی چاہیے۔ معیشت ہے، روزگار ہے،
تعلیم ہے, صحت ہے, ماحولیات ہے, سائنس ٹیکنالوجی ہے, اسی طریقے سے خواتین کے ایشوز ہیں, عورتوں کے مسائل ہیں, شہری سہولیات ہے, قومی ترقی ہے. جب کوئی کمیونٹی صرف اپنی بات کرتی ہے, اس کی پالیٹکس صرف اپنے ارد گرد گھومتی ہے, تو اس کی جو سیاسی شناخت ہوتی ہے, اس کی جو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہ محدود ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ ملک کے مجموعی مستقبل پر اپنی کوئی رائے پیش کرتا ہے تو اس کی سیاسی حیثیت مضبوط ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے سوچتے ہیں, ملک کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں, اور اسی لیے ہم سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں. چند ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے ذہن میں آئے. یہ حرف آخر نہیں ہیں, ان پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن کم از کم اگر ان پہلوؤں پر غور کیا جائے اور ان کو اپنی سیاست کا حصہ بنایا جائے, تب شاید ہمارا ووٹ صرف ایک انتخابی عدد نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک مؤثر سیاسی آواز بن سکتا ہے. آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ اگر آپ بھی اس خیال سے متفق ہیں کہ سیاست کو جذبات سے آگے بڑھ کر شعور, تعلیم, تحقیق اور حکمت عملی کی ضرورت ہے, تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. آج بس اتنا ہی, پھر ملتے ہیں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ. شکریہ.